السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ لوگوں کو ایک خاص اور بہترین عمل کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ 3 بار استغفر اللہ پڑھتے ہو تو ہر نماز کے بعد 33 بار، یا پھر آپ ہر سمے استغفر اللہ پڑھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو پوری دیکھنا۔ یہ عمل بہت خاص عمل ہے، مجھے لگتا ہے یہ دنیا کا سب سے اچھا، قیمتی اور بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، اس لیے تم لوگ بھی زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک رب العالمین پاک قرآن میں فرمایا ہے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں معافی دے گا۔ سورہ نوح آیت 71۔ سبحان اللہ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جو لوگ استغفار کرے گا آسمان سے اس کے لیے بارش برسے گا، اس کی دولت کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک باغیچہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے جنت میں ندیاں، لہریں، سب کچھ ہوگا۔ سورہ نوح آیت 71 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ استغفار کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ساری نعمت کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت اور اتنی رحمت رکھی ہے، جب تک آپ قرآن کو وشلیشن نہ کرتے ہو تب تک نہیں سمجھ پاؤ گے۔ بہت خوبصورتی سے اللہ پاک نے اس آیت کے ذریعے استغفار کی ساری فضیلت کے بارے میں بتایا ہے۔ تو پیارے اللہ کے بندو، استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، استغفار کی فضیلت کیا ہے، یہ سب کے بارے میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ استغفار نبی رسول کا عمل تھا۔ استغفار اللہ پاک رب العالمین کا سب سے خاص عمل ہے۔ پیارے اللہ کے بندو، استغفار پڑھنے سے اللہ پاک رب العالمین کے قریب جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کی ساری گناہوں کو معافی فرماتا ہے۔ صرف یہی نہیں، جو لوگ ویوسا ویپار کرتے ہیں اللہ پاک اس کے آئے روزگار میں برکت دیتا ہے، اور سماج میں اس کی عزت مان سنمان اللہ پاک اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اللہ پاک اس کے اوپر رحمت برکت نازل فرماتا ہے، پریوار کے اوپر بھی رحمت برکت نازل فرماتا ہے۔ اللہ پاک استغفار کے ذریعے ہر مشکلات، پریشانی، چنتا سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک رب العالمین نہ جانے کیسے اس شخص کو بہت امیر بنا دے گا، دھن سمپت، حلال رزق دان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے انسان کی کہاں سے رزق دے گا، خود تو انسان بھی نہیں سمجھ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کے بچے نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ اسے استغفار کے ذریعے اولاد دان کرے گا۔ جس کے زمین میں فصل نہیں ہوتا، آئے روزگار میں برکت نہیں ہوتا، انٹرویو دے کر بھی نوکری نہیں ملتا، سب لوگ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھولی سے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جس کے انتر میں دھول سا جم گیا ہو، جس کی دل صاف نہیں ہے، گناہ کرتے کرتے کالا داغ پڑتے پڑتے بنا گناہوں میں بدل گیا ہو، وہ لوگ بنا کوئی شک کے گنجائش میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک بار پھر نئی طرح سے ایمان لائے گا، اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ اسے اس استغفار کے ذریعے ملا دے گا۔ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے، اور یہ طاقت ملنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں امام حنبل ابن احمد کی ایک کہانی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور بہترین ہے۔ کٹھر پریشرم اور تھکا ہوا ایک مسجد میں گئے اور کہنے لگے، مجھے ایک رات کے لیے مسجد میں رہنے دو، میں ایک مسافر ہوں۔ مگر مسجد کے خادم اسے پہچان نہیں سکے اور اسے وہاں سے دور کر دیا، اور کہنے لگے، مسجد میں رات کو رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اگر تم نے کچھ چرا لیا تو۔ تب امام حنبل ابن احمد اس کو کہنے لگے، میں امام حنبل ابن احمد ہوں۔ تب وہ
ہنس کے کہنے لگے بہت انسان ہیں جو امام حنبل ابن احمد کا نام بیچ کر کھاتے ہیں۔ اس کے بعد امام حنبل ابن احمد کو کوئی رہنے کی جگہ نہ ملنے پر وہ چلتے رہے اور ایک بازار میں جا کر پہنچے۔ وہاں پر جا کے دیکھتا ہے ایک شخص روٹی سیک رہا ہوتا ہے اور بیچ رہا ہوتا ہے۔ تب امام حنبل ابن احمد اس کے پاس جا کر کہتا ہے میں تمہارے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی گرمی لینا چاہتا ہوں، اتنی سردی میں مجھے بہت تکلیف ہو رہا ہے۔ تب وہ انسان کہنے لگے الحمدللہ، ضرور تم آؤ اور پاس بیٹھو۔ تب امام حنبل ابن احمد دیکھتا ہے وہ انسان روٹی سیکتا ہے اور ہر سیکنڈ میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ روٹی بناتے بناتے کہہ رہا ہے استغفر اللہ، روٹی توے میں دیتا ہے تو بھی استغفر اللہ، چولہا جلا رہا ہوتا ہے تب بھی استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ تب امام حنبل ابن احمد دیکھ دیکھ کے پوچھتا ہے میں کب سے دیکھے جا رہا ہوں تمہیں، تم ایک ہی عمل کر رہے ہو، اس کا کارن کیا ہے؟ تب وہ انسان کہنے لگا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بس ایک عمل استغفر اللہ کے ذریعے انسان مستجاب دعویٰ ہو جاتا ہے، اس کا ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تب امام حنبل ابن احمد پوچھنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہر دعا کو قبول فرمایا ہے؟ تب وہ انسان کہنے لگا ہے امام، میرا ایک دعا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے ساری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ میں بہت تکلیف میں تھا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حلال رزق کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بازار میں ایک روٹی ویوسائی بنا دیا۔ اس کے علاوہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ صرف ایک دعا اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی قبول نہیں کی، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ میری وہ دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ تب امام حنبل ابن احمد پوچھنے لگے تمہاری ایسی کون سی دعا جو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی قبول نہیں کی؟ تب وہ کہنے لگے میری دل کی ایک خواہش ہے، میں زندگی کا ایک بار ہی صحیح ابن حنبل ابن احمد سے ملنا چاہتا ہوں، چاہے آخری بار ہی صحیح۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی یا اللہ انتقال کے پہلے دن ہی صحیح مجھے ایک بار کے لیے ابن حنبل ابن احمد سے ملا دے یا میرے پروردگار۔ تب ابن حنبل ابن احمد روتے روتے کہنے لگے یا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ابن حنبل ابن احمد کے پاس نہیں لے کر گئے بلکہ ابن حنبل ابن احمد کو تمہارے پاس لے کر آئے، سبحان اللہ۔ تب وہ انسان کو ابن حنبل ابن احمد اس کے سینے سے لگا کے کہنے لگے ہاں میں ہی ہوں تمہارا ابن حنبل ابن احمد، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اگر کوئی استغفر اللہ کی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحمت بڑھ جاتا ہے، اور سب سے خاص بات اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مسلمان کو استغفر اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو